أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی نے بارگاہ رسالت میں چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق سوال کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، چاند کا گھٹنا بڑھنا لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور آدمیوں کے ہزارہا دینی دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں، کیونکہ چاند کے باریک اور پورا روشن ہونے اور چھپ جانے سے مہینے کی ابتدا، درمیان اور انتہا کا علم ہو جاتا ہے، اور پھر مہینوں سے سال تک کا حساب ہوتا ہے۔ دوسری بات، زمانہ جاہلیت میں حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو اپنے مکان میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی تو نیکی سمجھتے ہوئے پچھلی دیوار توڑ کر آتا۔ اس پر ارشاد فرمایا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، بلکہ اصل نیکی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اصل نیکی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اس امید پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ تمہیں فلاح و کامیابی مل جائے۔ اہم باتیں۔ نمبر ایک، بہت سے احکام میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، جیسے بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے، یوں ہی روزہ، عیدین، حج کے مہینوں اور دنوں کے بارے میں، اور زکوٰۃ میں جو سال گزرنے کا اعتبار ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہے۔ دوسرا، بغیر دلیل شرعی کسی کو ناجائز سمجھنا جو ہلاک کا کام ہے، بلکہ اہل علم سے پوچھنا اور سیکھنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
تفسیر تعلیم القرآن، سن 6 ہجری کو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو عمرہ کرنے سے روکا، اور اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں اور 3 روز کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ قضا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ اگر کفار نے عہد شکنی کرتے ہوئے حرم مکہ اور حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں ہی مسلمانوں سے جنگ کی تو ان سے جنگ کرنا یعنی ان سے جنگ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ابتدائی اسلام میں حرم اور حرمت والے مہینوں میں جنگ جائز نہ تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اجازت دی گئی کہ اے مسلمانوں، ان کفار سے قتال کرو، لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، البتہ ان کے خلاف جنگ کی ابتدا کر کے حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المعتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔